بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عبارت حل کرنے کے تعلق سے بہت سارے طلبہ کرام پریشان رہتے ہیں، تو میں آج آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ کو عبارت حل کرنا انشاءاللہ آ جائے گا۔ دیکھیں، جب کوئی عبارت ہمارے سامنے آئے تو اس میں سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں، ان قواعد کو پہلے پکا کریں۔ جیسے ہمارے سامنے کی عبارت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اب یہاں اپنے آپ سے سوال کریں کہ بھائی شروع میں یہ انا کیوں آیا، انا کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا جواب ہوگا کیونکہ یہ ابتدائی کلام میں واقع ہے۔ دیکھیں، جیسے شرح میت عامل کی ایک عبارت ہے، اعلم ان العوامل فی النحو۔ اب ان العوامل کیوں آیا، ان العوامل کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ ابتدائی کلام میں موجود نہیں ہے۔ پھر سوال کریں اسم جلالت پر، جو اللہ اسم جلالت ہے اس پر نصب کیوں پڑا گیا؟ تو جواب آئے گا کیونکہ انا کا اسم ہے۔ اس کے انا کے اسم ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو جواب آئے گا کیونکہ جب انا کے بعد ایک اسم معرفہ اور ایک نکرہ ہو تو معرفہ کو اس کا اسم قرار دیتے ہیں۔ پھر سوال ہوگا کلی پر کسرہ کس وجہ سے پڑا، کیوں آیا؟ تو جواب آئے گا کیونکہ یہ علی کا مجرور ہے۔ پھر شیئن مجرور کیوں ہے؟ شیئن آگے دیکھیں مجرور ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کل کا مضاف الیہ ہے۔ اب اس پر اب دلیل مانگیں گے، دلیل کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ کیونکہ کل لازم الاضافہ ہے، یعنی یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ پھر اس پر ایک سوال آئے گا کہ قدیر پر رفع کی وجہ کیا ہے، اس پر رفع کیوں آیا؟ تو جواب آئے گا یہ انا کی خبر ہے، انا کی خبر پر رفع آتا ہے۔ پھر سوال ہوگا کیا وجہ ہے کہ اس میں جلالت کو انا کا اسم اور قدیرن کو خبر قرار دیا گیا، اس کا برعکس کیوں نہیں؟ تو جواب آئے گا کیونکہ انا کے اسم و خبر کے وہی قواعد ہیں جو مبتدا اور خبر کی پہچان کے ہیں، اور مبتدا کی خبر کی پہچان کے سلسلے میں یہ قاعدہ ہے کہ دو اسما میں سے ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا اور خبر کو نکرہ بنایا جائے گا۔ پھر سوال ہوگا کہ علی کل شیء کو ظرف لغو ہم نے بنایا پیچھے کے لیے، تو ظرف لغو کیوں بنایا گیا؟ ظرف لغو اس صورت میں بنتا ہے کہ جب عبارت میں اس کا متعلق موجود ہو، اسی لیے اس کو ظرف مستقر نہیں بنایا کہ اس کا متعلق پیچھے عبارت میں موجود ہے۔ امید ہے یہاں تک کی کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ مزید یہ کہ پریکٹس کریں اور اس طرح کی عبارت جب بھی کوئی سامنے آئے تو اپنے آپ سے سوال کریں، قواعد پکے کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کی عبارت اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے اور آپ کو علم دین سیکھنے کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے، اور فن میں اپنی مہارت حاصل کرنے کی